اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم رکوع نمبر 12 پڑھنا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دے من جو کانا ہو عدوًا دشمن للجبریل، جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو، فإنہ تو بے شک اس نے نزلہ یہ نازل کیا علی قلبی کا آپ کے دل پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اور اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں یعنی دشمنی میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے جبریل امین علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن قرار دے دیا، کیونکہ وہی آپ پر وہی لے کر آئے تھے، جبکہ ان کے خیال میں انہیں بنی اسرائیل کے کسی شخص پر وہی لے کر آنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہانہ بنایا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابوالقاسم، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ان سے عہد لیا یعنی وعدہ لیا، جیسا کہ اسرائیل علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہاں تک کہا کہ اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل ہے۔ تو سوالات کے صحیح سے جوابات پانے کے بعد یہود کہنے لگے، اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کے پاس آنے والا کون ہے، کیونکہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ خبر لے کر آتا ہے، یہی آخری بات ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل امین ہے۔ انہوں نے کہا، وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر اترتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اگر تم میکائیل بتاتے تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ نباتات، بارش اور رحمت لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل من کان عدوا لجبریل۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے 3 سوال پوچھے، آپ نے فرمایا مجھے ابھی جبریل امین نے ان کے جواب بتائے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، وہ تو فرشتوں میں سے یہود کا دشمن ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، من کان عدوا لجبریل۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس بہانے کے کئی جواب دیے۔ پہلا یہ کہ جبریل امین کا اس میں کیا قصور ہے، اس نے تو اللہ کے حکم سے اسے آپ کے دل پر نازل کیا، تمہاری دعوت تو پھر اللہ سے ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اگر جبریل امین نے تمہاری کتاب کے خلاف یا گمراہی اور عذاب والی کوئی بات کی ہوتی تو بے شک تم اس سے عداوت رکھتے، مگر جب اس کی لائی ہوئی وہی تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، تو پھر تمہیں دشمنی رکھنے کا کیا حق ہے؟ تیسرا یہ کہ تمہارا کہنا کا میکائیل علیہ السلام سے تمہاری دوستی ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ جبکہ تم جبریل سے دشمنی رکھتے ہو، دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ لہٰذا تمہاری دشمنی صرف جبریل سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے اور جبرائیل و میکائیل علیہ السلام سبھی سے ہے، کیونکہ یہ سب جبریل امین کے دوست ہیں۔ اور سن لو کہ جو ان سب کا دشمن ہے تو ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میری کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تیسرا یہ کہ فرقہ غرابیہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جبریل امین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وحی لے کر آئے تھے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی رضی اللہ کی شکل، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل آپس میں ملتی جلتی تھی، تو جبریل امین نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی۔ جبریل امین سے عداوت اور ان کی گستاخی میں یہ فرقہ بھی یہود سے ملتا جلتا ہے۔ من جو کانا ہو عدوا دشمن للہ، اللہ کا و ملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں کا و رسولہ ہی، اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل کا، و میکال اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ عدوا دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ وَلَقَدْ اور البتہ انزلنا ہم نے اتاری الیک آپ کی طرف آیات نشانیاں، بینات واضح نشانیاں تاری، وما اور نہیں بھی یکفر انکار کرتے بیہا اس کا، الا مگر الفاسقون نافرمان۔
आयात मुबय्यनात यानी खुली निशानियाँ जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का वाज़ह सबूत मौजूद है। कुरान करीम के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मौजूज़ात इसके तहत आ सकते हैं। वकुल्लमा क्या जब भी आहदु अहदन इन्होंने अहद किया कोई अहद नबज़हु तोड़ दिया इसको फ़रीक ने ग्रोह ने मिनहुम उनमें से बल्कि अक्सर उनके ला युमिनून ईमान नहीं लाते। यहाँ से यहूद की एक और कभी आदत का बयान शुरू हो रहा है। यहूदियों से नबी आखिरुल ज़मा की मदद करने और इस पर ईमान लाने का भी अहद लिया गया था, मगर वो इस अहद से फिर गए और कहने लगे हमसे इस किस्म का कोई अहद नहीं लिया गया। इस आयत में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि अहद शिकनी तो इन लोगों का पुराना शेवा है। जब भी इनसे कोई अहद लिया गया इनमें से एक गिरोह ने इसे पसे पुश्त डाल दिया, बल्कि इनमें से बहुत से लोग तो तौरात पर सिरे से ईमान ही नहीं रखते। ऐसे लोग अगर अब अहद शिकनी करते हैं तो तअज्जुब की क्या बात है। वलम्मा और जब जाअहुम आया उनके पास रसूल एक रसूल मिन से अल्लाह की तरफ से मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला लिमा उसकी जो माअहुम उनके पास है नाबज़ा फेंक दिया फ़रीक़ुन एक फ़रीक़ ने मिनल्लज़ीना जिन्हों से ऊतुल किताब दी गई किताब अल्लाह की किताब वरा ज़हूरिहिम अपनी पीठ पीछे कानम गोया कि वो ला यालमूना जानते ही नहीं है, यानी उन्होंने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया जैसे वो जानते ही नहीं। इसकी तफसीर में ये बताया जा रहा है कि यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम मुसाहब मौजूद थे जो तौरात और दूसरी आसमानी कुतब में लिमा माअहुम में नबी आखिरुल ज़मा के मज़कूर थे। इस एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरात और इनके पास मौजूद दूसरी आसमानी कुतब के लिमा माअहुम के पूरी तरह मुस्ताक थे। मगर यहूद की बदनसीबी के जब आप इनके पास आए तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाकर तौरात को अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया, गोया उन्होंने अपनी किताब का भी पता नहीं। वतबाऊ और उन्होंने पैरवी की मा ततलू जो पढ़ते थे शयातीन अला में मुल्क की बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में जो शयातीन पढ़ते थे वह माँ कफ़र और कुफर ना किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वाला किन्ना लेकिन शयातीन ने कफ़र और कुफर किया जो अल्लिमूना के वो सिखाते थे अन्नास सेहरा लोगों को जादू सिखाते थे। वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया अला पर अल मलकैनी दो फरिश्ते भी बाबिल में नाजिल किए गए दो फरिश्ते हारूत व मारूता और मारूत वमा युअल्लिमानी और वो ना सिखाते थे मिन अहदिन किसी को हत्ता यहाँ तक कि यकूला वो कह देते इन्नमा नहनु हम सिर्फ फितना तो आज़माइश है, हम तो सिर्फ आज़माइश है। फ़ला पस ना तकफुरू तो कुफर ना करना फ़यता अल्लाह मुना सो वो सीखते मिनहुमा इन दोनों से माँ जिससे युफ़र्रिकून जुदाई डालते भी इस बैन दरमियान अलमारी कामत के व और ज़ौजी ही इसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालते वमा हम और वो नहीं थे बिदारीन भी ही नुकसान पहुँचाने वाले इससे नहीं थे मिनाहदिन किसी को इल्ला मगर बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से वयतअल्लमून और वो सीखते हैं मा यदुर्रुहुम जो इन्हें नुकसान पहुँचाए वाला यनफ़अहुम और इन्हें नफ़ा ना दे वाला कद और वो अलिमु जान चुके लम्मा नी जिसने इश्तराहु ये ख़रीदा माँ नहीं लाहू इसके लिए फ़िल आखिराती आखिरत में मिन खलाक इन कोई हिस्सा वाला बेसा और अलबत्ता बुरा माँ जो शरऊ इन्होंने बेच दिया भी ही इससे अनफुसा हम अपने आप को लऊ कानू यालमून काश वो जानते। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर यहूदियों ने जानने पहचानने के बावजूद हसद और अनाद की बना पर आपकी पैरवी से इनकार कर दिया। मैदान में वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते थे क्योंकि हक़ पर होने का अकीदा और अमल ही क़ुव्वत की बुनियाद होता है जिससे इनके हाथ खाली थे। चुनांचे वो हर इस कौम की तरह जो अकीदे और अमल की क़ुव्वत से खाली होती है जादू टोने और अमलियात के पीछे पड़ गए और ऐसी तदबीरें ढूंढने लगे जिनसे किसी मुशक्क़त और जद्दोजहद के बगैर सारे काम बन जाया करें। जब और बस ना चला तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। ये जादू करने वाला लुबैद बिन आसम यहूदी था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और इससे निकलने वाले बालों पर जो
اس نے ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھے تھے، جادو کیا اور اسے ذی اروان نامی کنویں کی تہہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کا اثر آپ پر یہ ہوا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنے اہل کے پاس جاتے ہیں مگر جا نہیں سکتے تھے۔ گویا یہ ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ کی ایک صورت تھی۔ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے مطلع فرمایا اور آپ نے وہ سب کچھ نکال کر ختم کروا دیا اور کنواں بھی دفن کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، افسوس مسلمان بھی شرک و بدعت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جب ذلت و پستی کے گڑھے میں گرے تو ان کی اکثریت بھی جادو ٹونے اور سفلی علوم کے پیچھے پڑ گئی۔ وما کفر سلیمان، یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے اور ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جادو کا دار و مدار ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام معجزہ پیغمبر تھے، صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے ان کے ہاتھ میں کفر کا یہ کام کیا کہ وہ خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے۔ یہود ایک تو اس علم سحر کے پیچھے لگ گئے اور ایک اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، جو سحر سے الگ ایک علم تھا اور جسے عمل میں لانا بعض اوقات کفر تھا۔ وہ فرشتے کسی کو بھی وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے اچھی طرح آگاہ نہ کر دیتے تھے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تم اس عمل کو کفر کے لیے استعمال نہ کرنا۔ مگر یہود کی اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ وہ ان سے وہ علم ضرور سیکھتے اور اس میں سے بھی وہ باتیں سیکھتے جو سراسر نقصان پہنچانے والی ہیں اور جنہیں عمل میں لانا کفر ہے اور جن پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی ایسے عملیات جن سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ فرشتوں کا آزمائش کے لیے بھیجا جانا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ افسوس کہ مسلمان بھی جب پستی کا شکار ہوئے تو جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قرآن کی آیات مثلاً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وغیرہ کو بھائیوں کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان عداوت ڈالنے کے لیے عمل میں لانا شروع کر دیا، حالانکہ یہودی جانتے تھے اور یہ مسلمان بھی جانتے ہیں کہ یہ فعل کفر ہے اور ایسا کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اچھا جی، اس مقام پر بعض مفسرین نے ہاروت و ماروت سے متعلق عجیب و غریب داستانیں نقل کر دی ہیں، جن میں زہرا نامی ایک عورت سے ان کا معاشقہ اور پھر زہرا کے ستارہ بن جانے کا واقعہ بھی داخل ہے۔ علماء محققین نے ان قصوں کو یہود کی افسانہ طرازی قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ اور تابعین سے اس قسم کی روایات منقول ہیں، مگر زیادہ سے زیادہ ہم ان کو نو مسلم یہودی عالم کعب الاحبار کا قول قرار دے سکتے ہیں۔ احسن البیان میں ہے کہ بعض مفسرین نے وما انزلہ میں ما نافیہ مراد لیا ہے اور ہاروت و ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے، لیکن قرآن مجید کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا، اس لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے۔ وَلَوْ اگر وہ آمنوا ایمان لاتے واتقوا اور پرہیزگار بنتے لَمَثُوبَةٌ تو ٹھکانہ پاتے من سے عند اللہ، اللہ کے پاس سے ٹھکانہ پاتے خیرٌ بہتر لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے۔ لَمَثُوبَةٌ اس میں تنوین تقلیل کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ تھوڑا ثواب کیا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں وَلَقَدْ عَلِمُوا یعنی یہود جانتے تھے، یہاں فرمایا لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم پر عمل نہ کرنے والا در حقیقت عالم ہی نہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو نیکی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو آگے شیئر کر دے، پیارا سا ایک کمنٹ کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام نیک کاموں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔